الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عزیز مسلمان بھائیوں، یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے یہ انتہائی قیمتی ہے۔ اس زندگی کو عارضی نہ سمجھو، اس کی قیمت پہچاننے کی کوشش کرو، اس کی اہمیت اور قدر کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ جو آدمی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتے ہیں۔ اگر اس زندگی میں غور کرو گے، فکر کرو گے تو اللہ پاک سمجھ عطا فرما دیں گے، عقل عطا فرما دیں گے، فہم عطا فرما دیں گے، حکمت عطا فرما دیں گے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس زمین پر آئے ہیں، پھر اس مقصد کو پورا کرنے کی اللہ پاک استعداد، صلاحیت اندر انسان کے پیدا فرما دیں گے۔ یہ زندگی اللہ پاک ہر انسان کو صرف ایک بار دیتے ہیں، دوبارہ یہ زندگی کبھی اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آ چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آیا ہے۔ کوئی بھی انسان واپس نہیں آیا۔ ایک بار یہ مہلت ہے، جس نے اس کو ضائع کر لیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، اور جس نے اس زندگی کی قدر کر لی، وقت کی قدر کر لی، جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پہچان لیا اور اس کو پورا کرنے میں لگ گیا، وہ کامیاب انسان ہے، عقل والا انسان ہے، سمجھدار ہے۔ اور جس نے غور و فکر نہیں کیا، دنیا کی محبت میں لگ گیا، جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو بلا دیا، ایسا انسان بیوقوف ہے، بے عقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ یہ بیوقوف انسان کی حالت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ بیوقوف کون ہے، بے عقل کون ہے، مرضی اپنی کرتا ہے، خواہشات پہ چلتا ہے، اللہ رب العزت کو بلا دیتا ہے، آخرت کا فکر نہیں کرتا، لیکن تمنا رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا۔ یہ بیوقوف انسان کی علامت ہے۔ عقل مند وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل وال وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر دے، اپنے مقصد کو پہچان لے، جس مقصد کے لیے اس کی پیدائش ہوئی ہے اس کو پہچان لے، پھر آخرت کا فکر کرے، آخرت کے لیے کوشش کرے، باغ دوڑ کرے،
اللہ رب العزت راستے کھول دیں گے. مجاہدہ کرے. جیسے حضرت قاری صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑی عمر میں دین سیکھ لیا. تو بھائی یہ اللہ پاک کا وعدہ حق اور سچ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہمارے لیے مجاہدہ کرے گا، ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا، ہم اس کا راستہ کھول دیں گے، راستے کھول دیں گے. اللہ پاک کے وعدے تو سچے ہیں. تو میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آپ کی طرح، لیکن اللہ پاک نے ایک فکر دیا، ایک محبت دی، آخرت کی محبت دی، تو میدان میں اتر آئے. استقامت تو اللہ پاک دیتے ہیں. میدان میں اتر کر الحمدللہ کوشش کی، فکر کیا، تو اللہ پاک نے راستے کھول دیے. اللہ پاک نے راستے کھول دیے. تو آپ بھی اگر میدان میں اترو گے تو آپ کے لیے بھی راستے اسی طرح کھلے ہیں. اللہ پاک اسی طرح راستے بنا دیں گے. پھر اپنے مقصد کو پہچان لو گے. زمین پر جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، انسان اس مقصد کو پہچان لے گا. مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، معرفت ہے، اللہ پاک کی معرفت ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ میں زمین پر رہ کر اپنے رب کو کیسے پہچانوں. حیران ہوگا. لیکن جب اس میدان میں نکلے گا، اس راستے پہ نکلے گا، تو اللہ پاک اپنی معرفت عطا فرما دیں گے، اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. جسم زمین پر ہوگا، لیکن آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا دل عرش پر ہوگا، عرش والے کے ساتھ ہوگا. جسم زمین پر، لیکن دل جو ہے وہ عرش والے کے ساتھ ہے، وہ زمین پر نہیں ہے. دل جو ہے وہ زمین کی باتیں نہیں سوچتا، وہ ہر وقت اس کو یہ فکر لگا ہوا ہے کہ عرش والا کیسے راضی ہوتا ہے، عرش والے کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے، اپنے اللہ کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے. ہر وقت اس کو فکر لگ جاتا ہے. تو جس چیز کا انسان کو فکر لگتا ہے، اللہ پاک اس کو وہ ضرور بر ضرور عطا فرماتے ہیں، ضرور بر ضرور عطا فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ فکر تو لگے. ایک نبینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے دین سیکھنے کے لیے. محفل لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آپ نے اس نبی نے صحابی کو دیکھ کر تھوڑا سا دل کے اندر یہ محسوس کیا کہ اس نے کسی ادب کا لحاظ ہی نہیں کیا، کہ بڑی تیزی سے دروازہ کھلا ہے، اندر آ کے اونچی اونچی آواز میں پکار رہا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے وہ دین سکھائیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے. آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے اٹھ کے گھر چلے گئے. لیکن فکر اتنا تھا کہ مجھے عرش والا مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی وقت وحی کی کہ آپ نے میرا یار ناراض کر دیا، میرے دوست کو آپ نے ناراض کر دیا ہے. جو فکر لے کے آیا ہے، چاہت لے کے آیا ہے، آپ نے اس کو ناراض کر دیا. اور جو چاہتے نہیں ہیں، بے شک آپ کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر محبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے دین کی، آپ ان کی چاہت کر رہے ہیں.
جو بھاگتا ہوا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، جو بھاگتا ہوا آیا ہے، اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہے، حالت اس کی کیا ہے؟ رب سے ڈر رہے ہیں، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، ایسا ہرگز نہ کیجئے کہ جس کے اندر چاہت ہے اس کو دیجئے، جس کے اندر چاہت نہیں ہے اللہ پاک کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اما من استغنا فانت له تصدع، جس کے اندر چاہت نہیں ہے آپ اس کی چاہت کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ پابندی لگا دی کہ آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ بڑے بڑے سردار، یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے خوشخبری کہ اللہ پاک کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ بڑے بڑے سردار تقاضا کرتے ہیں ان طلبہ کو دور کیجئے، ہم آپ کی بات تب سنیں گے۔ اگر یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے تو ہم نے نہیں بیٹھنا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکیے، ان طلباء کے ساتھ روکیے، ان کے پاس بیٹھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی یہ دونوں آنکھیں کسی اور طرف نہ جائیں، آپ کی یہ آنکھیں طلباء سے ہٹ کر کسی سردار کی طرف نہیں جانی چاہیے، کسی امیر آدمی کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زندگی چاہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نگاہیں ان پر جمی رہیں، ان بچوں پر جمی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد اتنی دیر تک بیٹھتے، جب ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے تو ہم خود ہی اٹھ جاتے تاکہ آپ گھر تشریف لے جائیں، تاکہ آپ گھر تشریف لے جائیں۔ ان بچوں پر آپ کی نگاہیں جمنی چاہیے، کسی اور طرف نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ خود سوچ لو سرداروں کا کیا مقام ہے اور ان بچوں کا کیا مقام ہے، دین والوں کا کیا مقام ہے۔ خود سوچ لو اپنے رب کے ہاں کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرما رہے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی نگاہیں، دونوں آنکھیں کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے کہ آپ دنیا کی زندگی کو چاہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نگاہیں ان پر جمی رہنی چاہیے۔ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تقاضا رکھتے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں، ان کو یہاں سے ددکارو، نکالو ان کو یہاں سے، یہ گندے کپڑے والے، بدبودار کپڑے پہنے والے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ان کو دور کیجئے، پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان کو نہیں ددکار سکتے، ان کو نہ ددکاریے، آپ ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریے۔ مَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ، آپ پر کوئی حساب نہیں ہے ان کا، نہ آپ کا حساب ان پر ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے، ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یہ مال جو ہے یہ تو اللہ پاک نے آزمائش کے لیے دیا ہے، بعض کو بعض کے آزمانے کے لیے دیا ہے۔
تاکہ یہ لوگ کہیں، امیر لوگ کہیں، سردار کہیں یہ طلبہ جن سے بدبو آ رہی ہے، اللہ پاک نے ان پر احسان کیا، ان کو دین دیا، ہمیں نہیں دیا، ہمیں دین ملنا چاہیے تھا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ رب العزت شکر گزاروں کو کیا رب نہیں جانتا کہ کون شکر گزار ہیں اور کون نافرمان ہیں؟ اللہ پاک جانتے ہیں، اس لیے ان کو دین دیا ہے کہ یہ شکر گزار ہے۔ اللہ پاک کے شکر گزار ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اہمیت دیکھ لو، اس دنیا کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم نے اس دنیا کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مال کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ ایک مالدار آدمی اس فخر میں زمین پر اکڑ کے چلتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں بہت بڑا زمیندار ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، اکڑ کے چلتا ہے، احکام سے غافل۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ جو رجال ہیں، جو مرد ہیں، ان کی تجارت، ان کی بے شرا ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکا کرتی۔ جن کو روک دیا وہ رجال ہے ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے کہ تاج تجارت میں پڑھ کر رب کو بھول گئے اور اس پر فخر کرتے رہے۔ معلومات آپ فخر ہے، یہ رجال ہی نہیں ہے۔ کہتے ہو نا تو مرد ہے تو پھر ایسے کر کے دکھا۔ اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہے وہ مرد ہے ہی نہیں۔ رجال، رجال وہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ جو رجال ہیں نہ تو اللہ رب العزت کی یاد سے، تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے غفلت میں پڑتے ہیں، نہ ان کو نماز ان کی تجارت نماز روکتی ہے، نہ وہ زکوٰۃ روکتی۔ وہ ہیں اصل رجال، وہ ہیں مرد۔ اللہ پاک کے ہاں ان کا مقام ہے، ان کا مقام ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ خود آدمی سوچ لے، اپنے گریبان میں ذرا جان کے تو دیکھے کہ اللہ پاک کے ہاں میرا مقام کیا ہے۔ اگر تو وہ دین کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، تو سمجھو اس کی تجارت، اس کے کاروبار ہر وقت نیکی لکھا جاتا ہے۔ جو بھی تجارت کرتے ہیں ہر عمل اس کا نیک لکھا جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، شریعت سے غفلت میں پڑا ہے، سمجھ لو کہ میرا کاروبار، میری تجارت ہر وقت گناہ لکھا جاتا ہے، ہر وقت گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن جس وقت نامہ اعمال کھلے گا اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت حالت کا پتہ چلے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے بھائی چہرے چمک رہے ہوں گے، جیسے قاری صاحب چہرے چمکنے کی بات کریں۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو وہ دیدار ویسے نہیں ملے گا، چہرہ ویسے نہیں چمکے گا، چہرہ ویسے نہیں چمکے گا بھائی، محنت کرنی پڑے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور کچھ کیا ہوں گے؟ ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اگر رب کو بلا دیا، رب کی یاد سے غفلت میں پڑ گئے، تو قیامت والے دن انسان اپنے آپ کو تیار رکھے کہ چہرہ اس دن سیاہ ہو جائے گا، اوپر غبار چڑھی ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سوچنے کا موقع ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دو،
اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے نفع اٹھا لو، رب کے ساتھ تعلق بنا لو، رب کے ساتھ دوستی کر لو، رب کے ساتھ محبت کر لو۔ بھائی تعلق تو بنا کے دیکھو، کوشش تو کرو۔ آج کسی انسان بڑے افیسر کے ساتھ تعلق بنانا ہو تو پھر ہم کیسے چکر لگاتے ہیں، آگے پیچھے کیسے پھرتے ہیں۔ یقین کیجئے اتنا بھاگتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی طرف بھاگتے تو پکی دوستی ہو جاتی، پکی۔ پھر دنیا بھی بن جاتی، قبر بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی، ساری چیزیں بن جاتی۔ ساری چیزیں بنانے کے لیے بھائی اللہ رب العزت نے ضابطہ بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو رب کی طرف، دوستی کر لو رب کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو۔ ففروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف بھاگ پڑو کہ مجھے میرا رب چاہیے۔ تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے، جتنے بھی ہوں گے سارے معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، پھر کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے، باغوں میں داخل کر دیں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر اگلا انعام کیا ملے گا؟ اگلا بڑا پیارا انعام، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ رب العزت نہ نبی کو رسوا کریں گے اور نہ جو ساتھ دنیا میں توبہ جنہوں نے کر لی تھی، سچی توبہ کر لی تھی، اپنے رب کے بن گئے، اللہ پاک ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بھائی آپ کی صحبت کتنی پیاری ہے قیامت والے دن۔ بھائی جب حوض کوثر پہ جاؤ گے، آج رب کے بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بن جاؤ، تو بھائی جس دن حوض کوثر پہ جاؤ گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا تابع دار بیٹا ہے۔ بھائی ہمارے وہ روحانی باپ ہے سب کے۔ اس دن حوض کوثر پر جب ہمیں پہچانیں گے، دنیا میں ہم نے محنت کی، تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا جا کر، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا المرء مع من احبا، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت تھی، تو میں نے تو اپنے اللہ سے بھی محبت کی، آپ سے بھی محبت کی۔ بھائی جواب ملے گا، ہاں میرے بیٹے، میں نے ایسے حق سچ فرمایا تھا۔ آج آپ کو اللہ رب العزت کا قرب بھی ملے گا اور میری مجلس میں بھی بیٹھنے کی آپ کو توفیق ملے گی۔ لیکن شرط یہ ہے بھائی، آج ہمارے دل کے اندر تمنا تو ہو کہ ہم نے قیامت والے دن اپنے اللہ کا مقرب بننا ہے، اپنے اللہ کو دنیا سے جانے سے پہلے ہم نے راضی کر لینا ہے۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت کر جاؤ، جیسے یہ بچے سبقت کر رہے ہیں، جیسے علماء سبقت کر رہے ہیں، قراء سبقت کر رہے ہیں، بھائی عام مسلمان بھی نیکیوں میں سبقت کر جاؤ، اللہ رب العزت کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ پاک کا قرب مل جائے گا، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ اور عزم کر لو کہ دنیا سے ہم نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کر لینا، اپنے رب کو ہم نے راضی نہیں کر لینا، ہم نے اس وقت تک دنیا سے نہیں جانا، ہم نے قبر میں جانے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس میدان میں نکل پڑو، اس راستے پہ چل پڑو، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ، آسمانوں سے فرشتے اتریں گے، آسمانوں سے فرشتے اتریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بھائی آپ کو خوشخبریاں سنائیں گے،
تو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اب تو جنت کی بشارت پا۔ اور یہ عمل کیسے ملا؟ کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی آپ کے معاون تھے، آپ کے دل میں اچھی اچھی باتیں الہام کیا کرتے تھے، شیاطین کو آپ سے بھگا دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور تو رب کا دوست بن گیا۔ وہ بھائی قبر منکر نکیر سے ڈرتے ہو نا، قبر میں جاتے سوال ہوں گے، اور بھائی جو منکر نکیر کو بیچنے والا ہے اس سے دوستی کر لو، یاری لگا لو اس سے، پھر کیا منکر نکیر سے کیا ڈرنا بھائی، قبر سے کیا ڈرنا؟ قبر جو ہے اللہ کے رسول فرماتے تھے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، دوستی کر لو، یہ قبر آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ او بھائی جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ او حفرۃ من حفر النار، اگر دوستی نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اس گڑھے کے لیے ہر وقت انسان تیار رکھے۔ جیسے حوالہ جیل میں پڑا ہوا ایک قاتل ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو سکتی ہے، پرسوں ہو سکتی ہے، ہفتے کے بعد ہو سکتی ہے، ہر وقت وہ تیار رکھتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس کو بھی اپنے آپ کو گڑھے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس کو مذاق نہ سمجھنا، نہ برا منانا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جو اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے، دوستی کا اصل انسان وہ ہے جو آنے کا مقصد پہچان لیتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پہچان، اصل انسان وہ ہے۔ اور جو مقصد کو نہیں پہچانتا، یقین کیجئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گرا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا انسانوں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے رب کو بلا دیا تھا۔ ایسا کرو گے تو اللہ پاک آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ فانساہم انفسہم، پھر تمہارے اندر جو صلاحیت ہے نیکی کی وہ ساری ختم فرما دیں گے۔ انسان جانور بن جائے گا، حیوان بن جائے گا، اس کو اپنی جس کو فکر نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے۔ رب کے ساتھ دشمنی نہ کرنا کبھی بھی، رب کے ساتھ ہمیشہ دوستی کرنا، رب کے ساتھ ہمیشہ یاری لگانا۔ یاری لگاؤ گے، آسمانوں سے ہر روز آپ کے لیے فرشتے اتریں گے۔ دشمنی کرو گے، ناراض کر لو گے اپنے رب کو، تو شیاطین مسلط کر دیے جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کہ شیطانوں پر، اللہ رب العزت کے دشمن پر اللہ رب الشیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر ان کو وہ بری بری باتیں جو ہیں سکھاتے رہتے ہیں۔ ہر وقت انسان برائی میں لگا رہتا ہے۔ وہ بھائی موت کا وقت تو مقرر ہے، اس نے آ جانا ہے۔ اس لیے بھائی مخلوق دو قسم کی ہے، ایک وہ مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، نماز میں ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق وہ ہے جن کو اللہ پاک نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ہر قسم کی مخلوق کو ہر وقت دیکھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے انسان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے اندر دل تو ہیں لیکن فقاہت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، آخرت کی سوچ نہیں ہے۔ کافروں کو نہیں دیکھتے، ان کے اندر کوئی آخرت کی سوچ ہے؟ وہ کہتے ہیں آخرت کیا ہے؟ آخرت کچھ نہیں ہے۔ انسان پھر ان کی طرف بن جاتا ہے۔ ان کے اندر دل تو موجود ہیں لیکن اندر جو ہونا چاہیے اللہ پاک کی محبت، تعلق، وہ نہیں ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، سچے دل سے توبہ کر کے ففروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف بھاگ پڑو۔ یقین کیجئے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی یہی کام ہی کیا تھا۔ دنیا کے جو جال تھے، جو دنیا کے پابندیاں تھی، سب کو توڑ کر اپنے رب کی طرف بھاگ پڑا، رب کی طرف بھاگ پڑا۔ اللہ پاک نے راستے کھول دیے، اللہ پاک نے راستے کھول دیے، پھر بھاگتا گیا۔ لوگوں نے بڑا پکڑنے کی کوشش کی، کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، پاگل آدمی، بیوقوف آدمی، کدھر بھاگ پڑا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھاگتا رہا، آخر اپنے رب کو پا لیا۔ تو جو بھی کوئی ہوگا، بات کرنے کا مقصد ہے، جو بھی کوئی ہوگا، جو بھی دوڑ لگائے گا اپنے رب کی طرف، یقینی طور پر وہ اپنے رب تک پہنچ جائے گا، اپنے رب کو پا لے گا، اپنے رب کو راضی کر لے گا۔ تو اس لیے بھائیوں، سارے بھائیوں سے یہی گزارش ہے، اپنے مستقبل کو دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر انسان کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہم جس کل کو کل سمجھتے ہیں نا، وہ اصل کل نہیں ہے، کل قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کل کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کل کو ہم نے کیا کرنا ہے، آنے والے دن کو کل کہتے ہیں۔ لیکن بھائی مسلمان جو ہیں وہ قیامت کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے لیے آگے کیا بیچ رہے ہیں۔ تو سارے بھائیوں سے یہی التماس ہے بھائی، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، رب کے ساتھ دوستی کرو، رب کے ساتھ محبت کرو۔ ہمیں محبت، اپنے بیٹوں سے ہم کیسی محبت کرتے ہیں، والدین سے کیسی محبت کرتے ہیں، مال سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمیں رب سے محبت کرنی نہیں آتی؟ اس کے رسول سے محبت کرنی نہیں آتی؟ قرآن سے محبت کرنی نہیں ہمیں آتی؟ کیا ہم قرآن کو نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم احکام سے محبت نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے، خود انسان اس صلاحیت کو ضائع کر لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم نے اس صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا۔ اور بھائی جیسے کوتاہی ہو گئی ہے، توبہ کر لو اپنے رب کے سامنے، معافی مانگ لو اپنے رب کے سامنے، وہی صلاحیتیں ساری کی ساری جو ضائع کی ہیں واپس لوٹ آئیں گی۔ یقین کیجئے ساری کی ساری صلاحیتیں جو ہم نے دنیا کی محبت میں ضائع کر لی ہیں، ساری کی ساری واپس لوٹ آئیں گی۔ اصل بات کیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے اپنے رب کے سامنے توبہ کر کے میدان میں نکل پڑو، میدان میں نکل پڑو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ یقین کیجئے اللہ پاک سارے راستے کھول دیں گے، سارے راستے کھول دیں گے، کوئی بھی راستہ بند نہیں رہے گا، سارے راستے کھول دیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف بچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھائی ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ جو بڑی عمر جن کی ہوگی یا چھوٹی عمر میں نہیں سیکھ سکے تو بھائی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے بھائی اپنے آپ کو پیش تو کرو، اپنے آپ کو پیش تو کرو، اندر محبت تو پیدا کرو، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش تو کرو۔ یقین کرے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہمیں گھر سے نہیں نکالے گا، اللہ پاک نکالنے نہیں دیں گے کسی کو۔ جو رب کا دوست بن جاتا ہے اس کو وہ گھر سے نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کی کوئی دنیا خراب ہو جائے گی، بلکہ دنیا بن جائے گی۔ دنیا میں عزت والے بن جاؤ گے، رب کے ساتھ تعلق بنا لو، عزت والے کے پاس بیٹھا کرو، عزت والے بن جاؤ گے۔ ذلیلوں کی محفل کو چھوڑ دو، عزت والوں کی محفل اپنا لو۔ سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ذلیل محفلوں کو چھوڑ دو، عزت والوں کے پاس بیٹھو۔ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لو، وہ ایسا کریم رب ہے
ایسا کریم رب ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ رب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، میں تو ہر وقت آپ کے قریب ہوں، میں کسی مکان کا پابند نہیں ہوں، کسی زمان کا پابند نہیں ہوں، جسم کا پابند نہیں ہوں، میں ہر وقت قریب ہوں تمہارے۔ تم دوستی تو کرو، تم مانگو تو صحیح، دعا تو کرو، دعا کرو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا کہ جو ہی کوئی مانگنے والا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تم مانگو تو صحیح۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے کیا مانگیں کہ اللہ تو چاہیے، اے اللہ تو چاہیے، تیری رضا چاہیے، تیری محبت۔ بھائی وہ خود فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو ہم کیوں نہ سچے دل سے مانگ لے کہ اے اللہ تو چاہیے، اے اللہ تو چاہیے، تیری محبت چاہیے۔ اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت پیدا فرما دیجئے، اگر ہمیں طریقہ نہیں آتا تو ہمیں طریقہ سکھا دیجئے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ جس دن نامہ اعمال کھلے گا وہاں یہ پڑھی جائیں گی کہ یہ بندہ اپنے رب سے رب کو مانگتا تھا، رب سے دوستی مانگتا تھا، رب سے محبت مانگتا تھا، اور یہ آپ کی کامیابی کے لیے حجت بن جائیں گی چیزیں، یہ دلیل بن جائیں گی کہ یہ بندہ ہر وقت اس فکر میں پڑا ہوا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا رب بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا مانگو کہ دیوانے بن جاؤ، حتیٰ کہ دیوانے بن جاؤ، لوگ پاگل کہیں کہ تو کیا ہر وقت ایک ہی بات کرتا ہے۔ او بھائی ذرا سوچو تو صحیح، وہ آخرت کتنی قیمتی ہے۔ اس دن تو لوگ بھائی جو ضائع کر کے چلے جائیں گے کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس دن کہیں گے کہ اللہ ہم نے سب کچھ مان لیا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا، مان لیا، ہمیں ایک بار واپس بھیج دیجئے۔ ہم کیا کریں گے؟ یقین کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اچھے اعمال۔ اس دن تو بھائی فرعون بھی یہی کہے گا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مخاطب وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب سے پکڑ لیے جائیں گے اس دن۔ اے مخاطب تو دیکھتا ہے، دیکھے گا کیا کہ قریب سے ہی بے ہوش سب کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے قالوا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کہے گا، نافرمان کہیں گے، ابو جہل بھی کہے گا آمنا بھی، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ تو آگے سے جواب کیا ملے گا؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اب کہاں سے ایمان لانا ہے؟ یہ آخرت ہے، ایمان کی جگہ دنیا تھی، اتنی دور سے کہاں لوگ گئے؟ اب نہیں ملے گا، اب نہیں ملے گا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، پہلے کیا کرے؟ کفر کر چکے ہو، پہلے کفر کر چکے ہو، اب ایمان نہیں ملے گا۔ اور وہاں جا کے تو بھائی سارے ہی حسرت کریں گے۔ اس وقت کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ، چکھو آج عذاب، تم نے ہم کو بلا دیا تھا، ہم بھی آپ کو بلا دیتے ہیں۔ تم نے رب کو بلایا تھا، اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا، ہم بھی آپ کو بلا دیتے ہیں۔ پھر ہمارا وارث کون ہوگا؟ پھر کہاں بھاگ کے جائے گا انسان؟ پھر کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر تو بھائی وہاں پیاس لگے گی تو کیا کہے جائے گا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ دنیا میں تو ہم ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، وہاں پیاس لگے گی تو پگھلا ہوا تانبا پیش کیا جائے گا کہ پی لو، یہ لو، یہ تیرے پینے کی چیز ہے، آج تجھے تانبا ملے گا پگھلا ہوا۔ کیسے پیے گا انسان اس کو؟ اس لیے میرے عزیزو آج سوچ لو، اگر ٹھنڈے مشروبات پینا چاہتے ہو، اگر حوض کوثر پر جانا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے ہو،
زیارت چاہتے ہو، اپنے آپ کو بدل لو، اپنی زندگیوں کو بدل لو۔ اس دنیا کا جو جس جال میں انسان پھنس چکا ہے اس کو توڑ دو، اس کو توڑ کر باہر نکل آؤ، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ دوڑ تم لگاؤ، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ بھاگنا آپ نے ہے، اس دنیا کے جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس دنیا کے جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال کو توڑ دو۔ اللہ رب العزت سے مدد مانگو کہ اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میرے رب مجھے بچا لیجئے، میرے رب مجھے بچا لیجئے۔ یقین کیجئے نفی میں کبھی جواب نہیں آئے گا۔ ایک بار سچے دل سے کہو گے کہ اللہ مجھے بچا لیجئے، یقین کیجئے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا، نعم ٹھیک ہے، تو تیار ہو، میں بچانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اتنا قدردان رب ہے، لیکن وہ دوڑ لگاتا ہی نہیں ہے، دنیا کا جال توڑتا ہی نہیں ہے، اس میں ایسا پھنستا ہے، خود ہی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کے اندر ہی مرنا ہے۔ اور بھائی اس کے اندر مرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں جاتے ہی کہا جائے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو دنیا میں دوڑیں لگاتے تھے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس سے آگے نکل جاؤں، حتیٰ کہ موت آ گئی، اس دن کہا جائے گا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب جو برا انجام ہے دنیا میں جو کر کے آئے ہو اس کا برے انجام کا نتیجہ ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب فرشتے لوہے کے گرز لے کے آ جائیں گے اس وقت پھر کہاں بھاگے گا انسان؟ پھر کہاں بھاگے گا؟ کہیں نہیں بھاگ سکے گا بھائی۔ آج بھاگنے کی جگہ زمین ہے، یہاں بھاگتے ہو تو بھاگ لو، اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ رب العزت تھام لیں گے، اللہ پاک تھام لیں گے، اللہ پاک ایسا تھامیں گے کبھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھا دو، دوستی کا ہاتھ بڑھا دو، اللہ کی قسم اللہ پاک کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں کوئی بدبخت خود پیچھے کھینچتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن رب نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک تو نزیبہ صفات سے پاک ہیں، بے وفائی سے پاک ہیں۔ وہ تو کچھ چل کے آتا ہے تو اللہ رب العزت تو اس کو تھام لیتے ہیں بھائی، اس کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جو آپ پاس ہے اپنے رب کے حکموں کو پورا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال کو خرچ کرو اور دین کو مان لو، شریعت کو مان لو، اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے پکڑ کر جنت میں چھوڑ کے آئیں گے، جنت میں چھوڑ کے آئیں گے، جنت کے درمیان میں چھوڑ کے آئیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بات مان لو، شریعت کو مان لو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بات کو نہ مانا، بخل کرتا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اگر شریعت کو نہیں مانو گے تو یہ بھی فرما رہا ہے یہاں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان میں چھوڑ کے آئیں گے، تو پھر کہاں بھاگے گا انسان؟ اس لیے میرے عزیزو آج ہمارے پاس موقع بات کرنے کا مقصد یقین کیجئے صرف آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کی خیر خواہی ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان، ہر انسان کی انسان کو خیر خواہی کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھائی جہنم میں جا کر کیسے برداشت کرے گا۔ شاید میری بات سن کر اس کے دل پر اثر ہو جائے، شاید میری بات کا اس پر اثر ہو جائے، وہ اپنے رب سے ڈر جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اللہ پاک نے فرما رہے ہیں بھائی جو اپنے رب سے ڈر گیا، خواہشات سے روک گیا، اس کا کیا ٹھکانہ؟ اس کا جنت ہے بھائی، اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہم اپنے رب سے سارے ڈر جائیں، کیوں کہ بھائی وہ ذات ہی ایسی ہے، اسے ڈرنا ہی چاہیے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات ایک پانی کے بلبلے سے بھی کم ہے، ہماری حیثیت رب کے سامنے ایک پانی کے بلبلے سے، ایک مکڑی کے جالے سے بھی کم ہے۔ پھر ہم بنے کیا پھر رہے ہیں؟ ہم بنے کیا پھر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ پاک چاہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں وہاں ہی بیٹھے رہیں، اٹھ ہی نہ سکیں۔
یہ تو اس کا حلم ہے کہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہم یہاں قوم عاد کو دیکھو، پیچھے جاؤ، قوم عاد کو دیکھو، اللہ رب العزت نے ان پر ہوا چھوڑ دی اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود کو دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیخ آئی ہے، سارے وہاں کے وہاں بیٹھے رہے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا بھائی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے پل صراط سے گزرنا ہے، سب نے۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِیًّا، یہ بات بھائی اللہ رب العزت کے ہاں فائنل پکی ہے کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، بھائی اس دن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے دوستوں کو تو ہم چھوڑ دیں گے، نجات دے دیں گے، جو دشمن ہیں، ظالم ہیں، وہیں پڑے رہیں گے۔ تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تو اس لیے آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کارن صاحب نہیں آ رہے؟ اچھا چلو۔ بھائی جب بھی رب سے مانگو پورے خلوص کے ساتھ مانگو، پوری محبت کے ساتھ مانگو، اس امید سے مانگو کہ میری دعا کو ضرور بضرور اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری سعادت یہ ہے کہ آج ختم القرآن کی یہ تقریب ہے اور ختم القرآن پر دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ بھائی جب ایسے حالات بنے تو اللہ رب العزت سے پورے خلوص کے ساتھ ہدایت مانگ لو کہ اللہ دوستی مانگ لو، یاری مانگ لو، محبت مانگ لو۔ بھائی جب دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العزت بھائی جب چاہتے ہیں سینوں کو کیا کرتے ہیں؟ نور سے بھر دیتے ہیں۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن یَہْدِیَہُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ پاک ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے کیا کرتے ہیں؟ سینے کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ جس کا سینہ اللہ پاک نے نور سے بھر دیا وہ دنیا میں جاہل نہیں رہ سکتا، وہ عالم بن جاتا ہے، اپنے رب کی معرفت والا بن جاتا ہے، اپنے رب کا تعلق والا بن جاتا ہے۔ بھائی جب سینے میں اندھیرے آ جاتے ہیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس کو اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے احکام ایسے بن جاتے ہیں گویا کہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنے اللہ کو راضی کر لو، ہمارے سینے کو اللہ پاک نور سے بھر دیں گے۔ یا رب العالمین ہمارے سینوں کو نور سے بھر دیجئے۔ یا اللہ ہماری محبت کو قبول فرما لیجئے، ہماری دوستی کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بچوں کے سینوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے قرآن کے چوکیدار ہیں، یا اللہ ہم تیرے قرآن کے چوکیدار ہیں، تیرے قرآن کے ہم چپڑاسی ہیں میرے مولا۔ ہماری خدمت کو قبول فرما لیجئے، ہماری خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے بچوں کے سینے قرآن کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے سینے حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے اساتذہ بھی حاضر ہیں، یا اللہ ان کی پوری پوری زندگیاں حاضر ہیں، ہمارے بچوں کی پوری پوری زندگیاں حاضر ہیں، یا اللہ خرچ کرنے والوں کا مال سارا حاضر ہے، یا اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمت حاضر ہے، یا اللہ ہم تیرے دین کے میراثی ہیں، تیرے دین کے چپڑاسی ہیں، تیرے دین کے فقیر ہیں، ایک ایک لمحہ تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے قرآن کے یا اللہ محافظ ہیں، تیرے قرآن کے چوکیدار ہیں، ہمارے بچوں کے سینے حاضر ہیں، ہمارے اساتذہ کی زبانیں حاضر ہیں، یا اللہ ہمارا وقت حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے۔ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا ہے، آپ راضی ہو جائیے میرے مولا، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، بس آپ راضی ہو جائیے میرے مولا، میرے مولا آپ راضی ہو جائیے۔ آپ ختم القرآن پر دعاؤں کو قبول فرماتی ہیں، آپ ختم القرآن پر دعاؤں کو قبول فرماتی ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ان سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ بچوں کی محنت کو قبول فرما لیجئے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ محلے والوں کی محنت کو قبول فرما لیجئے۔
یا اللہ مزید عطا فرما دیجئے، مزید عطا فرما دیجئے، ہماری چوکیداری کو قبول فرما لیجئے، ہماری چوکیداری کو قبول فرما لیجئے۔ ہم تیری فوج کے سپاہی ہیں میرے مولا، میرے مولا ہم تیری فوج کے سپاہی ہیں، ہماری خدمت کو قبول فرما لیجئے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے، ہمیں خالی نہ واپس بھیجیے۔ یا اللہ ہم گھروں سے آئے ہیں، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہمیں خالی نہ بھیجیے میرے مولا، آپ ہمیں خالی نہ بھیجیے۔ آپ تو دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ کسی کو خالی نہ بھیجو میرے مولا، یہ چیز تو تیری زیادہ شیان شان ہے میرے مولا، ہم سفر کر کے آئے ہیں میرے مولا، ہمیں خالی نہ بھیجیے، ہماری چولیوں کو بھر دیجئے میرے مولا، ہماری چولیوں کو بھر دیجئے، ہماری جیبوں کو بھی بھر دیجئے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائیے میرے مولا، ہمیں نہ تدکاریے میرے مولا، میرے مولا اگرچہ ہم کچھ نہیں ہیں میرے مولا، لیکن تیرے بندے تو ہیں میرے مولا، تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں میرے مولا، جو مسجد میں یا اللہ ساری دنیا کی طرف سے دنیا کی سرے پشت کر کے مسجدوں میں بیٹھی ہیں میرے مولا، ان کی خدمت کو قبول فرما لیجئے میرے مولا، ان کی محنت کو قبول فرما لیجئے یا اللہ جو دنیا کی طرف پشت کر کے یا اللہ تیری طرف بھاگ پڑے ہیں میرے مولا ان کو تھام لیجئے یا اللہ، ان کے لیے راستے ہموار کر دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے میرے مولا مدد فرما دیجئے، بس اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے میرے مولا، ہم سے بس راضی ہو جائیے میرے مولا، بس ہم سے راضی ہو جائیے، ہم نے آپ کو بس راضی کرنا ہے میرے مولا، تیرے راضی ہوئے بغیر یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ تجھے راضی کیے ہوئے بغیر یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے میرے مولا، ہمیں بربادی سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی دوستی عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے یا اللہ، محبت عطا فرما دیجئے یا اللہ، اپنی یاری عطا فرما دیجئے یا اللہ، قرب کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں سعید بنا دیجئے، ہمارے لیے سعادت لکھ دیجئے یا اللہ، شقاوت سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ، شقاوت سے بچا لیجئے، ہمارے لیے سعادت لکھ دیجئے یا اللہ، قبر کے سوال ہمارے لیے آسان فرما دیجئے یا اللہ، حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں جمع کر دیجئے، ہمارے روحانی باپ کے ساتھ ہمیں جمع کر دیجئے یا اللہ، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، ہمارے سینوں کے اندر یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو اندھیرے ہیں یا اللہ اس کو روشنی سے بدل دیجئے یا اللہ، روشنی عطا فرما دیجئے، نور عطا فرما دیجئے یا اللہ، نور اور ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد۔